أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين آمين رب العالمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 50 سے 56 تک ہم پڑھیں گے آج. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا ابن مریم وجعلنا ابن مریم وجعلنا ابن مریم وجعلنا ابن مریم. با کے اوپر آپ کلکلا کریں گے اور را کو پور کریں گے. اور را کو پور کرنے کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ را سے پیچھے جو لفظ ہے وہ زبر کے ساتھ ہے. تو اگر را ساکن حالت میں ہو اور اس سے بیشتر جو لفظ ہے وہ زبر یا پیش کے ساتھ ہو تو را پور کر کے پڑھی جائے گی. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وجعلنا ابن مریم وَأُمَّهُ وأمه. واو کی ادائیگی کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہونٹوں کو بالکل گول کریں گے تو واو ادا ہوگا. واو کو ادا کرنے کے لیے آپ اوپر کے دانتوں کے نیچے کے ہونٹوں کے ساتھ نہیں لگائیں گے بلکہ مکمل طور پر ان کو راؤنڈ کریں گے. میم مشدد حالت میں ہے، اس پہ غنہ کیجئے. غنے کی مقدار 2 حرکات کے برابر ہے اور اس کے بعد ہا کے اوپر مد کیجئے. وَأُمَّهُ وأمه آيَةً آية وآويناهما وآويناهما. احتیاط کیجئے، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسی طرح نون کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے. جہاں پہ بھی کھڑی زبر ہو یا کھڑی حرکات ہوں ان کو 2 حرکات تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں. واؤ کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد یا ساکن یعنی کہ یہ حروف لین میں سے ہیں. حروف لین کو لمبا کر کے نہیں پڑھتے ہیں. اور میم مد منفصل کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو ہم زیادہ کھینچ کے لمبا کریں گے. وَآوَيْنَاهُمَا وآويناهما إِلَى رَبْوَةٍ إلى ربوة
تا تنوین کے ساتھ ہے، نون ساکن یا تنوین، اس کے قواعد میں سے ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد دال آئے تو وہاں پر آپ اخفا کریں گے. ربوۃ ربوۃ ذات قرار ذات قرار میں دال کی ادائیگی کو درست رکھیے گا. زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے سروں سے لگے گی تو دال نرمی سے ادا ہوگا، اس میں شدت اور سیٹی کی آواز نہیں ہوتی ہے. قاف کو پر کر کے پڑھیے، موٹے حروف میں سے ہے اور ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جاتا ہے. را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے اور الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. ذات قرار ذات قرار قاف کو زیادہ پر کیجئے. قرار قرار ومعین ومعين وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. یہاں پر لفظ و امہ نہیں ہے، و امہ ہے، و امہ اور اسی طرح آیتاؤں ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو ٹھیک کر لیجئے. و امہ و امہ آیتاؤں وأمه آية. نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں. یا ایہا الرسول یا ایہا الرسول يا أيها الرسل یا ایہا الرسول يا أيها الرسل کلوا من الطیبات كلوا من الطيبات واعملوا واعملوا صالحا. صالحا. دو زبر کے ساتھ ہے، ہاں دو زبر کے ساتھ ہے، یعنی تنوین دو زبر ہوں تو وقف کی صورت میں ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ ہم اس کے اوپر مد کرتے ہوئے وقف کریں گے. صالحا صالحا. بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، صرف دو حرکات تک اس کو لمبا کرنا ہے. انی بما إني بما تعملون علیم. تعملون عليم.
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. गुन्ना कीजिए नून मुशद्दद के ऊपर। इन्नी बिमा तामलून अलीम। إني بما تعملون عليم. गुन्ने की ड्यूरेशन 2 हरकत तक है। जिस तरह हम खड़ी ज़बर या खड़ी हरकत की तख्ती को पढ़ते हैं और जो ड्यूरेशन उसकी है वही गुन्ने की भी है, उसकी मिकदार को कम या ज़्यादा नहीं करना है। व इन وإن هذه هذه أمتكم أمتكم أمة واحدة أمة واحدة وأنا ربكم. وأنا ربكم. یہ لفظ انا کو آپ دیکھیے اس کے ساتھ زبر کے بعد الف آ رہا ہے، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ہم اس نون کو جلدی ادا کریں گے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ وأنا ربكم فَاتَّقُونَ فاتقون. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا فتقطعوا أمرهم أمرهم. را کو پور کیجیے اور میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر ہم اخفاء شفوی کرتے ہیں، یعنی کہ ہم غنہ کریں گے۔ امرهم بینہم أمرهم بينهم زبرا زبرا. كل حزب بما كل حزب بما. یہ چھوٹا میم جو ہے یہ اقلاب کا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھتے ہیں اور یہ غنے کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ حزب بما حزب بما لديهم فرحون لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فتقطعوا أمرهم
بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون. یہاں پر را زبورن کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد اگر ہم کاف کو پڑھیں گے تو ہم اخفا کے ساتھ تا کریں گے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ فذرهم في غمرتهم حَتَّى حِينٍ. حتى حين. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا أيحسبون أنما أَيَحْسَبُونَ میں نون کی زبر کو آپ جلدی ادا کریں گے. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا أيحسبون أنما نُمِدُّهُم بِهِ نمدهم به مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. من مال وبنين. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ نسارع لهم في الخيرات. نُسَارِعُ نسارع یہاں پر عین کی پیش کو جلدی ادا کیا جائے گا کیونکہ یہ سبب مدہ کے بغیر موجود ہے. نُسَارِعُ لَهُمْ نسارع لهم فِي الْخَيْرَاتِ في الخيرات بَل لَّا يَشْعُرُونَ. بل لا يشعرون. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. عین کی پیش کو بڑھا کے پڑھا جا رہا ہے، جو غلط ہے اس کو آپ کم کر کے پڑھیے. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا اور بنایا ہم نے
इब्ना बेटे को, मरियमा मरियम के, इब्न मरियमा यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, इब्न मरियम को, व उम्महू और उसकी माँ को, आयतन एक निशानी, यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हजरत मरियम अल्लाह ताला की दो निशानियां नहीं थी, बल्कि इन दोनों को मिला के अल्लाह ताला ने एक निशानी बनाई। दलील क्या है? आयतन, यहाँ पर वाहिद का सीगा अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, वाहिद को बयान किया है कि ये दोनों मिलके एक निशानी बनाते हैं। और वो निशानी क्या थी कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम के पतन से बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी थी। वजअलना, और बनाया हमने, इब्ने इब्ना मरियमा व उम्महू आयतन, और हमने इब्न मरियम को यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी माँ को, उनकी वालदा को एक निशानी बनाई। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने कुदरत कामला का इजहार फरमाया कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, और अल्लाह ताला अगर किसी चीज़ की नीयत और इरादा फरमा ले तो फिर अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और वो कुछ भी करने पर कादिर है। व आवैनाहुमा, और जगह दी हमने इन दोनों को, या पनाह दी हमने इन दोनों को, इला तरफ, रबवतिन बुलंद जगह के, ज़ाती ठहरने, ज़ाती क़रारिन ठहरने वाली, आराम वाली, व मईन और जारी चश्मे वाली। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनके वालदा को एक बुलंद जगह पर ठहरने की जगह अता फरमाई, और वो जगह कैसी थी? जो बुलंद मुकाम पर थी, सरसब्ज और शादाब थी, और वहां पर ठंडे पानी का चश्मा जारी था। यहाँ पर कुछ उलमा का इख्तलाफ है। कुछ उलमा के नज़दीक यहाँ पर उस जगह का तयन किया गया है, या उस जगह का जिक्र किया गया है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई, और अल्लाह ताला के हुक्म से वहाँ पर चश्मा जारी हो गया, और अल्लाह ताला के हुक्म से जिस खजूर के पास हजरत मरियम थी, वहां से अल्लाह के हुक्म से उस खजूर के दरख्त से खजूरें गिरना शुरू हुई, ताज़ा और सॉफ्ट खजूरें, जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हजरत मरियम को कि खाएं पिएं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो यहाँ पर एक तो वो जगह मुकाम जो है उसका तयन है, और बाज़ उलमा के नज़दीक जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वहाँ का जो बादशाह था वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गया, तो इस वजह से हजरत मरियम ने मिस्र की तरफ हिजरत कर दी, और मिस्र में जाकर वो जिस मुकाम पर ठहरी, रबला के मुकाम पर, वहां पर उस मुकाम का यहाँ पर तस्करा है। और वो बुलंद, वो जगह कैसी थी? वो बुलंद और सरसब्ज जगह थी, और वहां पर मीठे पानी के चश्मे थे। बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला ज्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से पनाहगाह अता फरमाई, और बेहतरीन थी, बुलंद जगह थी, और वहां पर पानी के चश्मे जारी थे। या रसुलु, ए पैगम्बरो, यहाँ पर जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, यानी कि कलाम तमाम अंबिया, तमाम रसूलों के साथ है। लेकिन यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्त वक्त, लेकिन इसका मतलब ये है कि तमाम जितने भी रसूल थे उनका जो पैगाम था वो एक ही था, क्योंकि वो एक ही पैगाम लेकर आए थे, इसीलिए उनको मुश्तरका एक ग्रुप की सूरत में अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा यहाँ पर फरमाया है। और क्या हुक्म तमाम रसूल अपने रसूलों को फरमाया है? या अय्युहा रुसुलु, ए पैगम्बरों, कुलू खाओ, मिनत तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों में से, व अमलू, और अमल करो, सालिहन, नेक। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को, जो इंसानों में भी सबसे ज्यादा आला दर्जे पर और मनसब पर अल्लाह ताला की तरफ से फाइज है, और फजीलत उनको हासिल है तमाम इंसानियत के ऊपर, उनको अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो हुक्म दिया वो नेक अमाल का नहीं दिया, बल्कि तय्यब खाने का दिया, कि जो भी खाएं वो पाकीज़ा और हलाल होना चाहिए। तय्यब के अंदर कौन सी चीजें हैं? कैसा खाना तय्यब कहलाता है या पाकीज़ा कहलाता है? सबसे पहला ये कि वो जो अल्लाह ताला ने हलाल चीजें पैदा की हैं उनमें से वो खाएं, यानी कि वो इन इट सेल्फ अपनी जाती सतह पर हलाल होनी चाहिए, वो हराम ना हो। यानी कि जैसे सुअर का गोश्त है वो हराम है, मुर्दार हराम है,
اور مرغی حلال ہے، گائیں حلال ہے، سبزیاں حلال ہیں، تو اسی طرح سب سے پہلے تو وہ حلال ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد وہ حلال طریقے سے کمائی ہوئی بھی ہونی چاہیے، وہ حرام نہیں ہونی چاہیے۔ تو حلالً کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کیجیے، انی بے شک میں، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا کہ وہ عمل کیجئے جو نیک ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ہر عمل کو خوب جانتا ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک، هَذِهِ یہ امتکم جماعت ہے تمہاری، امتن جماعت، واحدتن ایک ہی، وَأَنَا اور میں، ربکم رب ہوں تمہارا، فاتقونی تو پس ڈرو مجھ سے۔ تو وہ یہ کون سی ایک جماعت ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے؟ یہ تمہاری یعنی کہ رسولوں کی یہ جو جماعت ہے وہ ایک ہی امت ہے۔ کیوں ایک امت ہے؟ کیونکہ وہ ایک واحد پیغام کے ساتھ ہی اس دنیا میں تشریف لائے، اور تمام انبیاء اور رسولوں کا ایک ہی پیغام تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک جماعت کہا ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور تم لوگوں کی جماعت ایک ہی جماعت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، یعنی خالق، مالک اور مدبر۔ فَاتَّقُونِي، پس مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا، پھر جدا جدا کر دیا انہوں نے، امرہم، اپنے کام کو، بینہم، اپنے درمیان، زبورا، الگ الگ کر کے، کلو، ہر، حزب، فرقہ، بما، اس چیز کے ساتھ جو لدیہم، اس کے پاس ہے، فریحون، خوش ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر فتقطعوا سے کیا مراد ہے؟ فتقطعوا امرہم بینہم زبرا، تو انہوں نے اپنے درمیان کاموں کو الگ الگ کر دیا۔ تو پیغام کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا؟ وہ 4 چیزوں پر مبنی پیغام تھا، جو تمام انبیاء اور رسول 4 باتیں لے کر آئے۔ سب سے پہلی بات کون سی تھی؟ کہ شرک نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ دوسری بات کیا تھی؟ کہ آخرت کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تیسری بات کیا تھی؟ کہ حلال اور طیب کھانا ہمیشہ کھانا ہے۔ اور چوتھی بات کیا تھی؟ کہ ہمیشہ نیک اور صالح اعمال کرنے ہیں۔ تو یہاں پر ہر سطح کے اوپر، چاہے وہ سب سے پہلے توحید کی بات ہو، تو شرک کی بے شمار قسمیں انسانوں نے بنا لی آپس میں، اور شرک کے اوپر اپنے آپ کو انہوں نے کاربند کر لیا، چاہے وہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر ہو، چاہے وہ بزرگ ہوں، یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، یا فرشتے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یا وہ بت ہوں، یا وہ کوئی چرند پرند ہوں، سورج چاند ستارے ہوں۔ تو یہ جو پہلا کام تھا اس کے اندر شرک کر کے انہوں نے اپنے آپ کو فرقہ فرقہ کر لیا۔ اب اگر آخرت کے بارے میں کیا جائے تو آخرت کے اوپر بھی کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیونکہ عالم الغیب ہے اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، تو اسی صفت کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری سطح ہے، یعنی کہ حلال اور طیب کھایا جائے، تو اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی، اور اپنے اپنی رائے اور اپنا اپنا اصول جو ہے، موقف جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اور اس طریقے سے فرقوں میں بٹ گئے۔ اور جو نیک اعمال ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری انہوں نے جدت پسندی شامل کر لی اپنی طرف سے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تو تمام امت کو، تمام دنیا کے انسانوں کو ایک ہی فرقہ بنایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے کاموں کو الگ الگ کر لیا، اور اپنا اپنا الگ الگ فرقہ بنا دیا، اور اسی میں وہ خوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، تو آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتٍ، اپنی ان غفلت میں، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ ایحسبون، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں، انما، کہ جو، نمدہم، ہم ان کو مدد دیتے ہیں، بھی، ساتھ اس کے، من مال، مال کے ساتھ، و بنین، اور بیٹوں کے ساتھ، نصارع، ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، فی الخیرات، بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرقہ فرقہ ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین تھا اس کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا ہے، اور غفلت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ ان کو مال اور اولاد دے رہا ہے، تو وہ اس بات پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش اور راضی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال سے اور بیٹوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ بھلائی ہے جو ان کی نسل در نسل ان کے اندر جاری ہے۔ یہ بہت بڑے دھوکے میں ہیں جو پڑے ہوئے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال اور بیٹے دے دیے ہیں وہ ان کے اچھے اعمال کی بدولت نہیں دیے ہیں، بلکہ وہ کس بات کی وجہ سے دیے ہیں اس کے بارے میں ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، آمین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین لنا آمین وارحمنا أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك آمین رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك آمین اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب آمین العالمين۔ السلام آمین ثم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔